السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے غزوہ ہندوستان پر حملہ کرو کے تعلق سے جو فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، ان حدیثوں کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے، لڑائی چھڑ چکی ہے۔ ایسے میں کچھ مولوی حضرات، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں، وہ اکثر ان حدیثوں کو ممبروں سے کھڑے ہو کر کے اور لوگوں کو دھڑلے کے ساتھ سنا رہے ہیں، لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، اور انہیں ذرہ برابر بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ذرا اس کی سند کی تحقیق کر لیں، بلکہ جذبے میں آ کر کے لوگوں کے جذبے کو ابھارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث بیان کر رہے ہیں جو با سند صحیح اصول حدیث وہ اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر ثابت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے کو سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ لیکن اکثر و بیشتر مسلمانوں کی یہ حالت ہے، جو پڑھے لکھے ڈگری یافتہ مولوی حضرات وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن عام طور پر مسلمان بھی ایسے ڈگری یافتہ مولویوں کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں۔ الا ما رحم اللہ، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کرے وہی ان باتوں کی تحقیق کر پا رہے ہیں، جانچ پڑتال کر پا رہے ہیں، چھان بین کر پا رہے ہیں، ورنہ اکثریت ہے مسلمانوں کی کہ ایسے ڈگری یافتہ مولوی حضرات کی بیان کردہ حدیث کو آنکھ بند کر کے ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات بیان کرنا جو با سند صحیح ثابت ہی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، جو لوگ جان بوجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جھوٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات ایسی منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ڈگری یافتہ مولوی حضرات سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا حضرت آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی سند کی تحقیق جانچ پڑتال کی ہے؟ آپ نے سوال کیا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ، ہم دو حدیثوں کے بارے میں ذکر کریں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، متن ملتا جلتا ہے ایک دوسرے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں شامل ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 7128 ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند ویک ہے، اتھینٹک حدیث نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی جبر ابن عبیدہ یہ راوی مجہول الحال ہے۔ خیر القرون کے دور کے متقدمین محدثین نے کسی نے بھی اس کو معتبر قرار نہیں دیا ہے، ثقہ صدوق قرار نہیں دیا ہے، اس بنا پر یہ راوی مجہول الحال ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں معلوم نہیں یہ کون شخص ہے۔ اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند میں ابو معاویہ حسیم ابن بصیر، یہ راوی مدلس ہے، اور یہ اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت بغیر سما کے سندن ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس راوی نے سما کی صراحت نہیں کی ہے حسیم نے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف قرار پاتی ہے۔ ان دو علتوں کی بنا پر اس حدیث کی سند اتھینٹک نہیں ہے، بلکہ ویک ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے دوسری جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہم مسلمانوں سے ہندوستان پر حملہ کرنے کا وعدہ فرمایا، یعنی پیشین گوئی کی، تو اگر ہند پر حملہ میری زندگی میں ہوئی تو میں جان و مال کے ساتھ اس میں شریک ہوں گا، اگر میں قتل کر دیا گیا تو بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو میں جہنم سے نجات یافتہ ابو ہریرہ کہلاؤں گا۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3175 وغیرہ میں ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، اتھینٹک نہیں ہے، ویک ہے، غیر ثابت ہے۔ اس کی سند کے اندر علت خامی یہ ہے کہ جبر ابن عبیدہ یہ راوی مجہول الحال ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں یہ کون ہے، اور دوسرا وہی علت ہے کہ حسیم کی تدلیس ہے، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف الاسناد لکھا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو اسناد ضعیف قرار دیا ہے۔ انہی علتوں کی بنا پر آپ دیکھ سکتے ہیں انوار صحیفہ صفحہ نمبر 345، میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 وغیرہ میں معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہندوستان پر حملہ کرنے کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ حدیث باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 8823 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے، اتھینٹک نہیں ہے۔ اس کی سند میں برا ابن زید راوی مجہول الحال ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ یہ کون تھا، اور دوسری خامی یہ ہے کہ حسن بصری مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نہیں سنا ہے، یہ سند منقطع ہے، کٹی ہوئی ہے، متصل نہیں ہے۔ اس بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہندوستان پر حملہ کرو، یہ اتھینٹک نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔
لہذا اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے ہر مولوی حضرات کو جو ڈگری یافتہ ہے، خاص طور سے عوام کو بھڑکا رہے ہیں اس حدیثوں کو سنا کر کے ایسے موقعوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔